بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، الطاف حسین سے غداری کرنے والے 2016 میں جن لوگوں نے غداری کی، مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی اور خالد مقبول صدیقی اور MKM پاکستان کے دفتر کو رات کو 3 بجے تالا لگا دیا گیا اور اب بہادرآباد کا دفتر بند ہو گیا۔ یعنی وہ مہاجروں کے جو نمائندے تھے انہوں نے اپنا دفتر باہمی جوڑ توڑ اور باہمی رنجشوں کی وجہ سے اور MKM کو حقوق دلانے کے بجائے ایک دوسرے سے اپنے حق کو چھیننے جھپٹنے کے لیے، یہ ہوا کیا ہے یہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پارٹی کو چلانے کے لیے کوئی ایک زبردست قسم کی شخصیت جس میں طلسماتی کیفیت بھی موجود ہو، اس کو ضرور اس پورے گیم میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ دیکھیں یا تو پھر آپ کی پارٹی میں کوئی ایسی چیزیں موجود نہ ہوں جس سے پارٹی کا الیکشن ہو رہے ہوں، پارٹی میں لوگوں کی چھین بھیٹ ہو رہی ہو، لیکن یہ ساری صورتحال ایک مرتبہ پھر مہاجروں کے حقوق کو تباہ کریں گی اور MKM کو ہمیشہ کے لیے اختلاف کا شکار رہے گی اور پارٹی کو آصف علی زرداری صاحب کی خواہش کے مطابق تباہی اور بربادی کر کے اس کو قبر میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے کیا، اس پر بھی بات کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو دوستوں کہ جب الطاف حسین کی یہ پارٹی جب 88 میں دھوم دھڑکے کے ساتھ بلدیاتی انتخاب میں جیت کے آئی تھی تو اس وقت اس پارٹی کی صورتحال کیا تھی یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو یہ محسن نقوی صاحب کا فارمولہ ہے 32 صوبوں کو بنانے کا، اس کے لیے کراچی میں جو کچھ ہونا تھا، اب کراچی کے نمائندے باہم دست و گریباں ہو کر کے اس پورے کھیل سے باہر ہو رہے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ کھیل جو ہے اس کے پیچھے پیسہ بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو دوستوں، کل اتوار والے دن بہادرآباد MKM کے دفتر پہ دونوں گروپوں کے مذاکرات کے لیے انتظامات کیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے دفتر تو ایک ہی تھا، لیکن MKM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی اور سابق PSP کے سربراہ محترم جناب مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب ایڈوکیٹ، یہ کبھی ایک میٹنگ میں نہیں بیٹھتے تھے۔ پہلے ان کی میٹنگ ہو جاتی تھی، پھر ان کی میٹنگ ہو جاتی تھی، پھر یوں ہو جاتا تھا اور یوں ہو جاتا تھا۔ لیکن کل یہ طے کیا گیا کہ اکتوبر میں جو پارٹی الیکشن ہوں گے، آپ کو پتہ ہے نا سب سے زیادہ تکلیف ہی پارٹیوں کو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا اور بھی ساری سیاسی پارٹیاں ہوں، یہ ساری کی ساری جو ہے نا ان کو تکلیف اس وقت شروع ہوتی ہے جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ انتخابات ان کو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے ہیں اور یہ جو معمولی سے خدا بنے یہ جو بت جو ہیں وہ بھگوان بنے بیٹھے ہیں پارٹیوں میں، جی مٹی کے بت جن کو فلاں چلا رہا ہے، جن کو فلاں انگلیاں پھیر رہا ہے، جن پر فلاں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، یہ سارے جو بت تھے ہاتھوں کے تراشے ہوئے، اب میں کیا یہ بھی کہہ دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے یہ سارے بت جب مندر میں جاتے ہیں نا تو وہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بت نہیں ہے، بھگوان ہے۔ اور
پھر یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ان سے بول رہی ہوتی ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بت تراشا ہے، لیکن وہ تو مندر میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ جی، یہ 2016 میں اسی طرح کے چند بھگوان جو ہیں، بت نما بت تراشے گئے اور MKM پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ ہم 2-3 دفعہ پہلے بھی اس مقام سے اس اسپیچ میں یہ کہہ چکے ہیں، ان باتوں میں یہ بتا چکے ہیں وی لاگ کی۔ ہاں دوستوں، ایک بات رہ گئی اس درمیان میں کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، اور ممکن ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ MKM پاکستان اور MKM لندن میں اصل میں ہے کیا فرق۔ تو اس پہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ اور یوٹیوب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، یوٹیوب کی اپنی کارکردگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اور اپنی ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ یہ میرے وائرل بھی کرتی ہے اور مجھے آگے بڑھنے کا موقع بھی دیتی ہے، اس کا بھی شکر گزار ہوں۔ دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کی جو صورتحال، کراچی کی جو صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے، اور پاکستان کی بھی وہ جو 32 صوبوں کی بات ہوئی تو مسلم لیگ نون کو بھی وہ منظور نہیں، تحریک انصاف کیا کہتی ہے کیا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے بارے میں خود ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتے تھے کہ یہ ملک کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے، ان کا بھی ویژن لے لیتے ہیں، دیکھ لیں یہ بھی کچھ اس طرح کی چیزوں پہ تیار نہیں ہے۔ اور کراچی والوں کو تو پیپلز پارٹی کبھی بھی کوئی بھی حق دینے کو تیار نہیں ہوئی اور نہ آج ہے۔ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف ہے وہ نہ بھی 3 میں ہے نہ 13 میں، اور پتہ نہیں وہ 9-2-11 ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ایک اچھے پروگرام میں موجود ہے، ایک اور آگے بڑھنے کے لیے اس کے مواقع بھی ہیں اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے ان صوبوں کو بنانے میں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ نے 2016 میں جو پارٹی بنائی تھی الطاف حسین سے غداری کر کے، الطاف حسین کو گالیاں دے کر کے، ابھی بھی دیتے رہے نا مصطفیٰ کمال اور الطاف حسین کے خلاف بیان بازیاں کر کے، الطاف حسین کو دھتکار کے، الطاف حسین کے بارے میں منفی رائے رکھنے والے یہ MKM پاکستان کے جو لوگ تھے، انہوں نے 10 سال میں کچھ کرنے کے بجائے جو اپنا دفتر کھولا تھا اس میں بھی تالا لگوا لیا۔ رات کو 3 بجے رینجرز نے اور پولیس نے اس دفتر کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے دور میں مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ کے اپنے دور میں جو صورتحال ہوئی تھی آج بھی ویسے ہی صورتحال ہے نا۔ آپ نے 9-0 کو تالا لگوایا تھا، آج اسٹیبلشمنٹ نے اور آپ کے دشمنوں نے آخرکار آپ کے اس دفتر کو تالا لگا دیا جس پر آپ بڑے بڑے گالیاں دیتے تھے الطاف حسین کو، جس پر آپ الطاف حسین کے خلاف تبرہ پڑھتے تھے، جہاں بیٹھ کر کے آپ الطاف حسین کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جہاں آپ نے مرحومہ کی جو ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ تھی اس کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا اور اس کے خلاف بھی بولے، اور یہ بھی بولے کہ جی آپ کے پاس دستاویزات موجود ہیں، لیکن دستاویزات تو سب کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس بھی موجود ہیں جنہوں نے عظیم طارق کو دیکھا ہو، عظیم طارق کے قاتلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی ان کے اہلیہ کے پاس بھی دستاویزات ہیں۔ اور یہ ساری جو صورتحال اس وقت ہمارے یہاں ملک میں برپا ہوئی ہے، اس میں الطاف گروپ ہی کی اب پھر دوبارہ ضرورت پیش آ گئی، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ، میں آپ کو اس وقت موقع پر ایک
الطاف صاحب کا ایک واقعہ سناتا ہوں. سی او پی کا اجلاس اپوزیشن کا مشترکہ ایک جلسہ ہوا تھا یہ قائد اعظم کے مزار کے سامنے، اور ہر طرف انسانی انسان تھے. ایک بہت خوف شور غل ہو رہا تھا. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو استاد تھے، مولانا سمیع الحق، پروفیسر غفور احمد، منور حسن، اسفندیار ولی، مصطفیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی، اور کس کس کا نام لوں، اور الطاف حسین کی پوری بھرپور قیادت وہ آرگنائزر تھی اس جلسے کی. انہوں نے اس پورے جلسے کو سجایا تھا. اس میں بہت شور ہو رہا تھا جب مقررین ختم. اس میں مولانا صلاح الدین صاحب جو جسارت اخبار کے سابق اور بانی ایڈیٹر ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، اور ہم بھی وہاں موجود تھے. ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، اس لیے کہ منظور تھا پردہ تیرا. تمام پارٹیاں جو ایک دوسرے کے ساتھ گریبان تھیں. الطاف حسین جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے کراچی میں جمعیت کے کارکنان کا قتل عام کیا، ان کے رہنما منور حسن صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب، اور بھی بہت بڑے بڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں لوگ موجود تھے. لیکن اس پورے صورتحال میں جب ہنگامہ بہت شور بہت ہو گیا تو الطاف حسین باہر آئے، اسٹیج کے بالکل کونے پر آئے، اور انہوں نے کہا کہ سب کو کہا خاموش، اور پورا مجمع یہاں سے وہاں تک خاموش ہو گیا. لیکن آج جب یہ کھلونا جو تھا ایم کیو ایم پاکستان کے نام پر، پی ایس پی کے نام پر جو بنا ہوا کھلونا تھا، آج بس اس کے کھیل ختم ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپنے دفتر میں تالے لگا لیے، اور پھر انتظار ہے کہ آئے کوئی اور آ کر کے اس قیادت کو سنبھالے. اور وہ شاید لندن سے چل رہا ہے، لندن سے وہ آنے والا ہے، لندن سے وہ یہاں دوبارہ آنے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. اور ایم کیو ایم لندن تو یقینی طور پہ اس موقع پہ بہت خوش ہو رہی ہوگی، جن پر یہ ایم کیو ایم پاکستان نے اور پی ایس پی نے ان کو گرفتار کر کے ان پر مظالم ڈھائے تھے. آئندہ کے لیے خیال رکھو، ایم کیو ایم پاکستان بھی اور پی ایس پی بھی. اللہ حافظ. السلام علیکم.